صوبوں کو آزادی کے نام پر آئین میں مختلف تبدیلیاں کی گئیں اور ملک کی ایلیٹ نے صوبے بانٹ لیے۔ یہ ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ اب مرکزی حکومت کمزور ہو چکی ہے، ایک اسٹرانگ سسٹم موجود نہیں۔ صوبے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان کے درمیان بہت اسٹرانگ تعلقات ہونے چاہیے۔ موجودہ سیاسی حالات تو یہ ہیں کہ وفاقی وزیر جو ہے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دھمکیاں دیتا ہے کہ کیپٹل میں آ کے دکھاؤ یا دوسرے صوبے میں آ کے دکھاؤ۔ بظاہر یہ سیاسی بیان ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پیدا ہونے والی نفرتیں بہت گہری ہوں گی۔ برائے مہربانی سمجھیں، ہر صوبہ ہر پاکستانی کا ہے، کسی پاکستانی پر کوئی پابندی نہیں، آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں اور آئین میں دیے گئے تمام حقوق استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادتیاں نہ کریں۔ السلام علیکم، آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اپنے صوبے بلوچستان کے بارے میں بات کریں گے۔ پنجابیوں کو شناخت کر کے گولیوں سے بھون دیا گیا، ایسی خبروں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایسے افسوسناک دل خراش واقعات پر ویڈیو بنانے کو دل چاہتا ہے، نہ اس کو زیادہ اچھالنے پہ عقل مائل ہوتی ہے۔ ایک نقصان تو ہو چکا، اس نقصان پر زیادہ واویلا کرنے سے نقصان میں اضافہ ہی ہوگا۔ بہرحال ایسے واقعات کی تہہ تک پہنچنا، واقعات کے محرکات کی نشاندہی کر کے اس کا حل تلاش کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ مجموعی طور پر پاکستان کو مزید اور بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ میں تو mid-60s سے بلوچستان جا رہا ہوں۔ تب کوئٹہ کی مارکیٹیں مختلف اقسام کے مال سے بھری ہوتی تھیں۔ اپنی بچیوں کی شادیوں کے موقع پر پنجاب سے لوگ کوئٹہ جاتے، وہاں ہر قسم کا سامان سستے داموں دستیاب ہوتا تھا۔ لوگ سامان خریدنے کی غرض سے چمن کی سرحد تک جاتے تھے۔ کوئٹہ کے لوگ انتہائی مہمان نواز اور مددگار ہوتے تھے۔ پنجابیوں سے نفرت کب اور کیسے شروع ہوئی، اس پر تو باقاعدہ ریسرچ ہونی چاہیے اور اس کا سد باب کرنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال اگر ہماری حکومتیں، میں چاروں صوبائی اور وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں، اسی طرح خاموش رہیں تو خاکم بدہن پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ مکمل تجزیہ ایک ویڈیو میں پیش کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے کہ ہم اس حالات تک کیسے پہنچے۔ رقبہ کے لحاظ سے بلوچستان ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ہے۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ ناظرین، یہ یاد رکھیں، جب ایک ملک میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں اور اس کا جواز مختلف زبانیں بولنا، مختلف قبائل سے تعلق رکھنا یا اقتصادی لحاظ سے فرق ہو، تو یوں ملک مضبوط نہیں ہو سکتا اور نہ ہی سلامت رہ سکتا ہے۔ ہماری نسبت آپ ملیشیا کو دیکھیں، زبانیں مختلف ہیں اور بہت سی ہیں، مختلف مذاہب ہیں، کلچر بھی ان کا مختلف ہے، لیکن انہوں نے اپنے رہنے کی جگہ، مطلب ملک کی حفاظت اور مضبوطی کے لیے ایک موٹو بنا رکھا ہے، اور وہ ہے یونٹی ان ڈائیورسٹی، یعنی کہ اتنے زیادہ جو وہ مختلف ہیں، اسی کے اندر جو نا اتحاد ہے۔ وہ اپنے آپ کو ملیشین پہلے کہتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اور، کہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کون سا مذہب ہے،
کون سا ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، یہ وہ کبھی بھی نمبر 1 پہ یہ بات نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے، ناظرین یہ حقیقت ہے کہ ہم پاکستانی ہونے پر فخر کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ہزاروں سال پہلے مختلف جگہوں پر آباد قبائل سے ملاتے ہیں۔ یہ ٹینڈنسی سب میں ہے، یعنی چاروں صوبوں میں ہے، کسی ایک صوبے میں نہیں ہے۔ اگر ہم بدلتے وقت کا احساس کریں اور اس رویے کو دوسرے نمبر پر رکھیں اور اس وجہ سے کسی دوسرے سے نفرت نہ کریں آپ اور نہ اس کو ہیچ جانیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور نمبر 1 پہ یہ ہو کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے سے تعاون کرنا ہے، تو بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بلوچستان میں حالات اتنے زیادہ خراب کیسے ہوئے، اس میں زیادہ تر بیرونی عوامل کا ہے، جنہوں نے ہمارے ان رویوں کو بھانپ کر اس سے ہمارے خلاف استعمال کیا۔ یہ رویے کیا ہیں؟ وہی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپنے آپ کو کہ جی میں تو 200 سال پہلے فلاں قبیلہ ہوتا تھا، فلاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ رویہ جو ہے یہ ایک ویکنیس ہے اور اس کو انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ بیرونی عوامل ایک بہت بڑا موضوع ہے جس پر علیحدہ ویڈیو میں بات ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں CIA، را، MI6 اور موساد جیسی ایجنسیوں کی پلینڈ کارروائیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خاص طور پر ان ایجنسیوں نے لوکل لوگوں کے ذہنوں میں کیسے زہر بھرا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ ہم اندرونی عوامل کی طرف آتے ہیں۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد ہر حکومت نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ ملک میں ڈیولپمنٹ بہت ایون طریقے سے کرنی چاہیے تھی۔ خاص طور پر ہاسپٹلس ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، انڈسٹری ملک کے ہر حصے میں ہونی چاہیے تھی، تاکہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر رہنے والے جو ہیں ان کو کسی قسم کی محرومی کا احساس نہ ہو۔ ایک بات اکثر سننے میں ملتی ہے کہ پنجابی کھا گیا، یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ یہ میں ریکویسٹ کروں گا تمام پاکستانیوں سے، اپنے تمام صوبوں میں، کشمیر میں، بلتستان میں، کہ پلیز اس ویڈیو کو سنیں۔ یہ محض پروپیگنڈا ہے۔ اس پروپیگنڈوں میں صوبوں کی کوئی اہمیت ہے نہ کردار۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 3 کلاسز ہیں۔ امیر لوگ یعنی ایلیٹ کلاس، دوسرا متوسط طبقہ جو کہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اپنی محنت اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی ہیں جو کہ ملک کی ڈیولپمنٹ میں امپورٹنٹ پارٹ بھی پلے کر رہے ہیں۔ تیسرا غریب طبقہ ہے، یہ لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اس کلاس میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے متوسط طبقہ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نیچے جا کے غریب طبقہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ پنجاب میں اسی طرح لارج سکیل پر غربت ہے جس طرح سندھ، بلوچستان یا KPK میں ہے۔ اگر پنجاب میں اتنی زیادہ غربت نہ ہوتی تو آپ روزانہ پنجابیوں کے قتل کی خبریں نہ سنتے۔ چونکہ پنجاب میں روزگار نہیں ملتا، پنجابی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بلوچستان میں مزدوری کے لیے جاتے ہیں۔ تمام پاکستانی اس پروپیگنڈا کو سمجھیں۔ ایک دوسرے سے نفرت غیر ملکی ایجنسیوں کی کامیابی ہے۔ بہرحال اس سے اپنی ایلیٹ کلاس کو کچھ تھوڑا بہت فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں
غریب غریب ہے، پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو یا پٹھان ہو۔ متوسط پڑھا لکھا طبقہ اپنا کردار ادا کرے اور جو غریب لوگ ہیں ان کو سمجھائیں کہ ایک غریب پنجابی جو بلوچستان میں مزدوری کرنے جاتا ہے اس بیچارے نے کسی کا کیا حق مارنا ہے۔ ایلیٹ سے اپنے رائٹس لینے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، آپس میں مت لڑیں۔ یہ غریب لوگ اور متوسط طبقہ اور ظاہر ہے ایلیٹ کلاس بہت کم ہے لیکن ریسورسز پہ ان کا قبضہ ہے۔ ناظرین، یہ بھی ایک وجہ ہے جو کہ کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ سندھ، بلوچستان، کے پی کی اور پنجاب یہ جو ہے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، یہ مل کر پاکستان بناتے ہیں۔ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ملک میں برابر کی ڈیولپمنٹ کو یقینی بنائے۔ صوبوں کو آزادی کے نام پر آئین میں تبدیلیاں کی گئیں۔ ناظرین، میری آپ یہ بات ذرا بہت غور سے سنیں۔ صوبوں کو آزادی کے نام پر آئین میں مختلف تبدیلیاں کی گئیں اور ملک کی ایلیٹ نے صوبے بانٹ لیے۔ یہ ملک کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ اب مرکزی حکومت کمزور ہو چکی ہے، ایک اسٹرانگ سسٹم موجود نہیں۔ ایلیٹ کلاس تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، غریبوں کی گردنیں اس وجہ سے کٹتی رہیں گی۔ صوبے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان کے درمیان بہت اسٹرانگ تعلقات ہونے چاہیے۔ موجودہ سیاسی حالات تو یہ ہیں کہ وفاقی وزیر جو ہے وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دھمکیاں دیتا ہے کہ کیپٹل میں آ کے دکھاؤ یا دوسرے صوبے میں آ کے دکھاؤ۔ بظاہر یہ سیاسی بیان ہو سکتا ہے لیکن اس سے پیدا ہونے والی نفرتیں بہت گہری ہوں گی، اور ملک میں یہی جو رویہ جو ہے رہا تو پھر بلوچستان میں پنجابیوں کی گردنیں وہ تو ظاہر کٹیں گی۔ برائے مہربانی سمجھیں، ہر صوبہ ہر پاکستانی کا ہے، کسی پاکستانی پر کوئی پابندی نہیں، آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں اور آئین میں دیے گئے تمام حقوق استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادتیاں نہ کریں۔ مٹھی بھر ایلیٹ کا رویہ کروڑوں پاکستانیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پولیس کا رویہ نفرتیں بڑھا رہا ہے۔ انتظامیہ علان یہ کہتی ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل نہیں کریں گے۔ ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ آئین میں چند ضروری تبدیلیاں کی جائیں جو کہ انصاف پر مبنی ہو۔ پورے ملک میں ایون ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری وفاقی حکومت لے، اور آئین میں وفاقی حکومت کے پاس یہ اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ صوبائی حکومتوں کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکے۔ بہرحال بغیر نظام عدل میں ضروری تبدیلیوں کے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ نظام عدل میں بہت اہم تبدیلیوں کی ضرورت ہے، بلکہ سارا ہی یہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اہم لگی ہے، آپ کی نظر میں یہ امپورٹنٹ ہے، تو اسے لائک کریں اور دوستوں کو بھیجیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کی اطلاع آپ کو وقت پہ مل سکے۔